تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہیں۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام دراہا میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ منالیزا، آپ کو ایک بار پھر سلام پیش کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے طرح طرح کی خدمتیں، ان پر مزید ہم بات کریں گے خدا کے خادم پاسٹر چارلز ریاض کے ساتھ مل کر۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر، اس کی تعریف ہو۔ پاسٹر جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے طرح طرح کی خدمتیں، میں چاہوں گی کہ جو پہلا سوال ہے میں آپ سے پوچھوں، کیا مسیحی خدمتوں کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میں دوراہا پروگرام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، اپنے تمام ویورز کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں جو بڑے تجسس کے ساتھ اس سارے پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کے سوالات کے لیے بھی ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کیا مسیحی خدمتوں کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ بڑا خوبصورت کویسچنز ہے وہ ریز کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ خدمت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا نقطہ نگاہ ہوتا ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہوتی ہے، اور ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدمت بڑی ہے، یہ خدمت چھوٹی ہے، یا جو ڈائس پہ کھڑے ہونا، یا جو سامنے خدمت میں آنا، یا جو سامنے کھڑے ہو کر جو سامنے دکھنے والی ہے، کبھی کبھی ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ بڑی خدمت ہے۔ بالکل۔ یا معجزات لیے ہوئے خدمت جو ہے یہ بڑی خدمت ہے، یا کچھ اور خدمت جو ہے وہی بڑی خدمت ہے جو دکھنے والی ہے، بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ خدمت جو ہے وہ ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ کیوں کوئی خدمت چھوٹی نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ اس لیے کوئی بھی خدمت جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی، اس میں یہی تھا کہ ہمارے بدن میں بہت سارے اعضاء ہیں، اس میں بڑے اعضاء، چھوٹے اعضاء، اور سارے اعضاء مل کر جو ہیں وہ ایک بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور ان کی ہیڈشپ جو ہے وہ سر، وہ اس کو رن کرتا ہے، ہیڈ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کلیسیا میں جو ہیں وہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن ان کا جو سربراہ یا کلیسیا کو جو ہیڈ یا سر ہے وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ بالکل۔ ہم اسی کے جلال کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو خدمت جو ہے وہ کوئی بھی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے یہ بہت ہی بڑا ہے۔ جب ہم لفظ خدمت کی بات کرتے ہیں، سروسز کی بات کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دینے کی بات کرتے ہیں، تو خادم جو ہے، خدا کا خادم ہونا یہ بہت بڑے عزت کی بات ہے، عزت کی بات۔ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ ابھی دور حاضرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص جو ہے جو خدمت میں ہے وہ فیم ڈھونڈتا ہے، بالکل۔ وہ تلاش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے مجھے فیم ملے، میری شہرت ہو، میں آگے بڑھوں اور میرا نام، میرا مقام ہو۔ لیکن جو خدمت ہے، اور خدمت میں جو ہے وہ خدمت تو اسی طرح سے جب ہم اس کے گہرے طور پر مطالعہ کرتے ہیں، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو ہے لفظ خادم، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ غلام، اور اس کے لیے یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ڈولاس۔ اور ڈولاس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خادم، ایسا نوکر جو ہے، جیسے بڑے بڑے بحری جہاز ہوا کرتے تھے، جی جی، جو غلام ہوا کرتے تھے، اور وہ بالکل وہ سب سے نچلے درجے میں وہ ہوتے تھے، وہ نظر آتے نہیں تھے، بالکل، لیکن وہ اس جہاز کو، اس کشتی کو وہ چلانے کے لیے جو ہے وہ غلاموں کو رکھا جاتا تھا۔ وہ تو نظر بھی نہیں آتے، وہ تو دکھتے بھی نہیں ہیں، بالکل، لیکن ان کی موجودگی جو ہے وہ جہاز کو آگے بڑھنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اہمیت، یہ وہ خدمت ہے بالکل، جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں۔ شاید ہم نظر نہیں آتے، ہم دکھتے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ٹائٹل ہو یا نہ ہو، جی، ہمارے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم خدا کی خدمت میں ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑی خدمت ہو۔ یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں مجھے وہ مثال یاد آ رہی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آ گئی، اچھا،
اور آ کر کہتی ہے آئے خداوند یسوع مسیح میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے اور میرے دونوں بیٹے جو ہیں ایک تیرے دائیں طرف ہو اور ایک تیرے بائیں طرف ہو. بڑی اچھی خواہش ہے. بالکل بادشاہت میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹوں کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور اتم درجے کا ہو. ایک دائیں طرف یسوع مسیح کے اور ایک بائیں طرف بیٹھے. اوکے خداوند یسوع مسیح نے سوال کیا ایسا کام دائیں یا بائیں بٹھانا یہ میرا کام نہیں ہے. بالکل پھر ساتھ ہی ساتھ یسوع مسیح نے کہا کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پیو گے؟ تو زبدی کے بیٹوں کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے ہاں ہم پئیں گے. حالانکہ جب ہم اس پورے پیسج کا اس کا اسکرپچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تو اپنے موت کی بابت بات کر رہے تھے جی اور اس کے بعد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح وہ صلیب دیے جانے والے تھے اور خداوند یسوع مسیح نے جو خدمت جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس کو مکمل کر رہے ہیں. مکمل اور کر دیں۔ فلپیوں کے خط میں لکھا گیا اسی واسطے اسے سربلندی دی گئی ہے. سر بلندی وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اعلیٰ ہے۔ اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا ہو خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہیں، ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ خداوند یسوع بہت مسیح کے خوب سامنے جھکے گا. بالکل کیوں ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے، جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر لکھا گیا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی کر لی ٹھیک ہے، اور خادم کی صورت اختیار کی، اختیار کر ہے لی نا. اور یسوع مسیح جب پاؤں دھونے کی بات ہے سارے کے سارے شاگرد بیٹھے ہیں تو کوئی بھی پاؤں دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہے بالکل نا. شاید پطرس جو شیلا شاگرد جی وہ کہتا ہے میں کیوں دوسروں کے پاؤں دھوں. بالکل یوحنا وہ کہتا ہے میں دوسروں کے پاؤں کیوں دوں. متی وہ کہتا ہے میں دوسروں کے پاؤں کیوں دوں. خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ کمر بند جو ہے وہ اپنی کمر پہ باندھ لیا. باندھ لیں اور کمر بند باندھنا جو تھا یہ نوکر یا خادم ہونے کو پیش کرتا تھا. یہودی روایت کے مطابق جو ہے جو غلام یا خادم رکھے جاتے تھے اور وہ کمر باندھ کر وہ خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، واو چھوٹی سی خدمت کے لیے. اور پاؤں دھونا یہ سب سے حقیر خدمت سمجھا جاتا ہے، بالکل چھوٹی سا، میں کسی کے کیوں پاؤں دوں، ہے نا. اور تب بھی وہاں پہ بھی ایسا تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، انہوں نے کمر بند باندھا اپنی کمر پہ اور انہوں نے پاؤں دھونے شروع کر دیے. شروع کر دیں اور یسوع مسیح نے نمونہ دیا. یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا اور اب تم بھی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی خدمت مسیحی خدمتوں میں سے جو ہے ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی معجزات دکھانے والا ہے، اگر کوئی پریچ کرنے والا ہے، بالکل اگر کوئی دعا کرنے والا ہے، اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہے، اگر کوئی نبوت کرنے والا ہے، اور خدمتیں جو ہیں وہ بے شک ان کی نوعیت علیحدہ علیحدہ ہے جی لیکن ان کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے پھر جب ہم بات کرے تھے کہ کوئی خدمت چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی نہیں اگر آپ ایلی اور علیشا کی بات کریں جی تو علیشا جو ہے وہ اپنے مینٹور کے لیے اپنے استاد کے لیے اس کی خدمت کیا ہے، اور اس کی خدمت یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں، پانی ڈال خدمت کرتے ہیں. تابع داری کا مقام، تابع داری اتم درجے کی، جی اور صرف جو ہے وہ اپنے استاد کے ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے، جی اور اس کا اجر کتنا بڑا. کتنا بڑا اجر ہے ایلیا کی روح کا دگنا اسے ملا. پریز دی لارڈ ٹھیک ہے، تو آج کے جتنے نوجوان خادم ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور پروگرام دوراہا کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چھوٹی خدمت کر رہے ہیں، آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے نام کو جاتا ہے. تو کبھی بھی گھبرائیے نہیں ہے کہ میں تو دکھتا نہیں ہوں، جی میں نظر آتا نہیں ہوں، بالکل میرا ایسا کوئی ہے نام نہیں ہے، جی لیکن جی اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جی بالکل تھینک یو پاسٹر جی. کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی غلطی سے کوئی ایسی مسیحی خدمت کو اپنا لے جو اسے نہیں اپنانا چاہیے تھی؟ دور حاضرہ میں جو ہے میں اکثر میجورٹی میں جو ہے وہ چرچز میں یہ بات دیکھنے میں ہمیں ملتی ہے. جی اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ
بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں، بہت سارے ایسے ورکرز جو خدا کا کام، خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ جی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دیر کچھ اور کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، جی، کہتے اور ہیں دوسرے کام کو اپنا لیتے ہیں۔ دوسرے کام کو اپنا جی لیتے ہیں، وہ دوسرے پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، تیسرا اپنا لیتے ہیں، تیسرے کو چھوڑتے ہیں، چوتھا اپنا لیتے ہیں۔ چوتھا اپنا لیتے ہیں۔ کیا یہ خدا کی مرضی ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی مرضی کو معلوم ہی نہیں کرتے۔ اے خداوند میری نعمت کیا ہے؟ میری خدمت کیا ہے؟ تو نے مجھے مجھ سے کام کیا لینا چاہتا ہے؟ خدا نے خدمت ہمیں کوئی اور دی ہوئی ہوتی ہے اور ہم کر کوئی اور رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ بالکل سیم ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ میں کام کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص جو ہے وہ اس بلڈنگ کا نقشہ بنانے والا ہوتا ہے، جی بالکل کچھ میسنز ہوتے ہیں، کچھ لیبرز ہوتی ہیں، کچھ لوگ پینٹ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل لیکن ہر شخص جو ہے جو اس کا کام ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، بالکل خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لکڑی کا کام کرنے والا ہے آپ اس کو الیکٹریسٹی کا کام دے دیں۔ بالکل نہیں، اگر آپ اس کو وہ کام دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ خراب کر دے وہ گا۔ خراب کر دے گا۔ آپ بڑی خوبصورت بلڈنگ تیار کرتے ہیں لیکن اسی ایک کی خرابی کی وجہ سے وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے گا، بالکل کوئی روشنی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کلیسیاؤں میں جو ہے وہ اندھیرا اور خدا کا جلال اور خدا کی حضوری جو ہے وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ بالکل وہ اسی لیے موجود نہیں ہے کیونکہ خدمت کوئی اور ہے، کام کوئی اور ہے، کام کوئی اور اور ہے، کر کوئی اور رہے ہوتے ہیں، کر کوئی اور۔ اور جس کی بنا پہ جو ہے وہ خدا ان کی حضوری اور خدا ان کی معموری جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ نہیں اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ایسا سینیریو جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جی یہ ایسا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے چرچز جو ہیں وہ شاید فقط اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی پہ فوقیت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی آرگنائزیشنز کے پاس 10 پاسز ہیں، اچھا میں کیا کروں گا، میں 15 پاسز مقرر کر لوں گا۔ ان سے آگے اپنے آپ کو شو کرنا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس زیادہ اتھارٹیز ہیں، اس لیے۔ جی اچھا، ابھی اس میں مشکلات کہاں پہ پیش آئیں گی؟ جی پرابلمز یہاں پہ پیش آئی ہیں کہ ہم نے خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کیا، معلوم نہیں کیا۔ صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے جو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میرے پاسرز کی تعداد بڑھ جائے، بالکل میرے خدمت گزاروں کی تعداد بڑھ جائے اور میں کہوں کہ ہاں میرے پاس اتنی تعداد ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں کہ اس میں فیورٹزم بھی آ جاتی ہے، بہت زیادہ ہے، بہت ہوتی ہے۔ بالکل جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جو ہمیں ہر بات میں یس کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہماری ہر بات میں ہاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اچھے لگتے ہیں، بالکل اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے عہدوں پہ جو ہیں وہ ہم ان کو فائز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے من پسند لوگوں کو فائز کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور اسی طریقے سے کلیسیاؤں میں ہو رہا ہے آج کل۔ ہو رہا ہے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ من پسند لوگوں کو تعینات کرنے کا ایک اور بڑا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری کسی بات پہ وہ انکار نہ کریں، انکار نہ کریں۔ وہ ہمیں کرٹیسائز نہ کرے، ہمیں بات نہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ کے بندے ہیں بالکل اور یہ ہمیشہ یس میں ہی کہیں گے، جی، لیکن یہ خطرناک بات ہے خطرناک بات ہے۔ کہ اگر ہماری ہر بات میں جو ہے وہ ہاں میں جواب ہو تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تو اسی وجہ سے بڑا اچھا کویسچن یہ کیا گیا ہے کہ کوئی غلطی سے جو ہے وہ ایسی خدمت اختیار کر لیتا ہے، جی بعد میں اسے پتہ چلتا ہے۔ تو صحیح خدمت، صحیح موقع خدا کے حضوری میں آنے سے بالکل آپ خدا سے پوچھیں، خداوند میری خدمت کیا ہے؟ خدا کا بندہ بزرگ داؤد وہ ہر ایک کام میں جو ہے سب سے پہلے خدا سے پوچھتا ہے، جی اور خدا سے کیا کہتا ہے؟ اور میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا چلنا ہو، میں تجھے بتاؤں گا۔ بالکل خدا کہتا ہے میری نظر تجھ پر ہوگی۔ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی نظریں ہم پہ ہوں، خدا ہم سے بات کرے، خدا ہمیں بتائے، ہمیں گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہے، خدا ان کے حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔
بہت خوبصورت. جی ناظرین، خدا کے خادم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ اگر آپ اپنی خدمت کو پہچانتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، تو اس میں خداوند آپ کو بہت برکت دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے. پاسٹر جی، میرا اگلا آپ سے یہ سوال ہے، کیا کسی مسیحی کی پہچان اس کے رتبے، اس کی خدمت کی وجہ سے ہونی چاہیے؟ کیسا ممکن ہے؟ جی بالکل، مطلب یہ بڑی خطرناک بات بھی جی. ہے، بہت زیادہ. کبھی کبھی ہم بہت ساری خدمتیں ہم اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، شہرت کے لیے کرتے اپنی پہچان کے لیے کرتے ہیں، ہیں. بالکل. پہچان بنانے کے لیے کرتے ہیں جی. کہ میری پہچان ہو. ٹھیک ہے، تو یہ خطرناک بات ہے. بلکہ ہماری سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ ہم اس کے خادم ہیں. اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے بلایا ہے، بالکل. اس نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اور اس سے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی پہچان جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. بہت سارے خادم، بہت سارے ایسے خدام جن کی تباہی یا تنزلی کی بڑی وجہ یہی بن گئی، وجہ شہرت بن گئی. شہرت. اتنی وجہ شہرت ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، وہ جو ہے وہ نہایت معذرت کے ساتھ وہ ایک غرور بن گیا ان کے دل غرور میں، بن گیا. بالکل. تکبر بن گیا. میں خادم کو جانتا ہوں، وہ کسی میموریل سروس پہ گئے، اچھا. تو انہوں نے میسج دیا، جی. اور بڑا زبردست میسج دیا، بہت ونڈرفل میسج دیا، اور لوگوں نے برکت پائی. لوگوں نے بالکل. بہت زیادہ واہ واہ کہا. انہوں نے کہا کیا بات ہے برسا، کیا بات ہے. پھر اسی فیم، اسی شہرت کی وجہ سے ایک اور جگہ پہ انہیں میموریل سروس پہ بولنے کا موقع دیا گیا. ان کے دل میں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو میں اس مضمون پہ میرا بڑا عبور حاصل ہے، جی. میں پھر سے چلے جاؤں گا اور میں ویسے ہی میسج دوں گا اور پھر وہی واہ واہ ہو جائے گی. جی. انہوں نے میسج دیا، انہوں نے حوالہ جات اسی زور و شور کے ساتھ، لیکن کسی ایک نے بھی واہ واہ نہ کیا، کسی ایک کو بھی برکت نہ ملی. بالکل. وجہ کیا ہوئی؟ کہ وہ تکبر، وہ غرور، وہ چاہیے یہی تھا کہ وہ خداوند کی حضوری میں اور زیادہ خداوند سے قوت لے کر وہاں پر خدا کا کلام اور خدا کی خدمت پیش کرے. یوحنا استباغی جو ہے، خدا کے کلام میں لکھا گیا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ضرور ہے وہ بڑھے اور میں گھٹوں. ٹھیک ہے. بالکل. اور یوحنا استباغی جو ہے، اس کے لیے لوگ حیران ہو گئے اور پریشان. لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو یسوع مسیح ہے؟ جی. کیا تو ایلیا ہے؟ کیا تو کوئی اور نبی ہے؟ تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں، میں خداوند یسوع مسیح نہیں، یا میں تو اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ دلہا وہی ہے جس کی دلہن ہے، میں تو صرف اس کا دوست ہوں. میں تو رستہ درست کرنے والا، صحیح رستہ جو ہے وہ بتانے والا، اس کو درست کرنے والا. تو خدمت میں جو ہے یہاں پر یہی بات ہمارے سامنے ہے کہ ہماری پہچان ہماری خدمت نہیں، بلکہ ہماری پہچان وہ خدمت دینے والا ہونا چاہیے، جس نے ہمیں یہ خدمت دی ہے، جس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے معمور کیے، تعینات کیے ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں بڑھے، اور پھر خداوند ہمیں بھی بڑھاتا ہے، اور جیسے جیسے خداوند ہمیں بڑھائے، ہمیں اور زیادہ خاکسار ہونا ہے، حلیم ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم حلیم ہوتے چلے جاتے ہیں، خداوند ہمیں اور زیادہ سرفرازی بخشتا ہے. سرفرازی. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے طرح طرح کی خدمات کے بارے میں بتایا اور ان کی ضروریات کے بارے میں. اور میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، کیا مسیحی خدمت فخر کا باعث سمجھی جائے آج کے دور حاضرہ میں؟ جہاں تک بات یہ ہے کہ مسیحی خدمت جو ہے یہ ہمارا تاج ہے، یہ ہمارا فخر ہے. بالکل. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، بہت خوب. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ فخر تو ہے، یہ تاج تو ہے، یہ عزت تو ہے، جی. یہ بہت بڑی آنر ہے. لیکن یہ ہمارا فخر جو ہے، کیا دوسروں کے لیے مشکل کا باعث تو نہیں ہے؟ کیا اس فخر میں آ کر جو ہے وہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ ہم کمتر تو نہیں سمجھتے؟ ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ ایسے بڑے بھید یا ایسی ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف میرے پاس ہی ہیں. میں اس کے لیے خداوند کے کلام مقدس میں سے ایک ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں.
بائبل مقدس میں لکھا گیا یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں دعا کرنے کے تعلق سے، جی اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہیکل میں جو ہیں وہ دو لوگ دعا کرنے کے لیے آئے، جی ایک فقیر فریسی ہے وہ بھی دعا کرنے کے لیے دعا آئے، کرنے کے اور لیے دوسرا محصول لینے والا ہے۔ جی کام تو بڑا اچھا، کام تو بڑا بہترین، بہترین اور دونوں کے دونوں جو ہیں وہ تو دعا کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کی دعاؤں میں فرق کہاں پہ ہے؟ فقیر فریسی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور وہ کس طرح سے دعا کر رہا ہے؟ کہتا ہے خداوند میں دوسروں کی مانند نہیں ہوں، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، بالکل میں اپنی ساری آمدنی پہ دائیکیاں دیتا ہوں، دائیں کیا دیتا ہوں گویا کہ وہ اپنی تمام نیکیاں گنوا رہا ہے۔ گنوا رہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہاں ساری خوبیاں مجھ میں موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ کہتا ہے میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں۔ ہے جی کبھی کبھی ہم دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے جی ہیں، جب خدا ہمیں بڑھاتا ہے، جب خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، اور ہم دوسروں کو جو ہے وہ کمتر سمجھنا شروع کر دے۔ لیکن بابرکت ہو کر کون گیا؟ اس اقتباس میں سے جب ہم پڑھتے ہیں اور کون بابرکت ہو کر گیا، کس کی دعا سنی گئی؟ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ وہی جو محصول لینے والا ہے، اور وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں خداوند میں اس لائق نہیں ہوں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی نگاہیں آسمان پر آسمان کی تیری طرف طرف اٹھاؤں۔ ٹھیک بالکل ہے، وہی بابرکت ہو کر گیا ہے، تو اپنے آپ کو حلیم اور چھوٹا اور کمتر بنا لیتے ہیں۔ ہاں، مسیحی خدمت جو ہے یہ واقع ہمارے لیے تاج کا باعث ہے، جی فخر کا باعث ہے، لیکن ہمیں اس کو اپنے لیے فخر کا باعث نہیں بنانا۔ خدا کا بندہ پولس رسول کہتے ہیں میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، بالکل میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اور میرے لیے جو ہے وہ راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے۔ اور کہتے صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہے۔ یہ مسیحی خدمت کی بات ہے۔ جی اجر، تاج، بلیسنگ، برکات جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، لیکن ہمیں مسیحی خدمت کو جو ہے وہ مسیحی خدمت سمجھتے ہوئے کرنی ہے۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو، نور ہوں پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک ہوں ٹھیک ہے، اور ان دونوں مثالوں کا تعلق جو ہے وہ اگر آپ دنیا کے لیے نور ہیں جی تو آپ روشنی بکھیرنے والے ہیں، بالکل آپ دنیا کے لیے نمک ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی موجودگی سے آپ کا معاشرہ، آپ کی کلیسیا، آپ کا خاندان جو ہے وہ اس میں ایک نمکینی اور خوبصورتی قائم ہوتی ہے۔ بالکل تو ان باتوں کے باوجود جو ہے وہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا گیا؟ اگر تم دنیا کے نور ہو، اگر تم زمین کے نمک ہو، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا گیا تمہارے کاموں کے وسیلہ سے خدا باپ کی تمجید ہو۔ خدا باپ کی تمجید کس کی ہو؟ میری تمجید نہ ہو، کسی انسان کی تمجید نہ ہو، بلکہ تمجید جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی، یسوع المسیح جس نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں یہ خدمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں اپنے کام کے لیے بلایا ہے، اور تمجید اسی خداوند کی ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں سے۔ ہماری حیثیت اپنی ذات میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہمیں بہت ساری خوبیاں ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمارے پاس بڑا نالج ہے، اور میں اس بات پہ جو ہے وہ میری بڑی اس پہ دسترس حاصل ہے، جی لیکن خداوند کے کلام مقدس میں لکھا گیا اس نے دنیا کے حکیموں کو چھوڑ دیا، جو بڑے بڑے عالم تھے، جو بڑے بڑے ہنر والے تھے، جی بالکل بڑے بڑے طبیب جو تھے، ڈاکٹرز جو تھے، ان کو رد کر دیے گا۔ رد کر دی بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس جہان کے نکموں کو چن لیا، چن لیا اس جہان کے جو دودکارے ہوئے لوگ ہیں، جن کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہ تھی، بالکل اور ان کو اپنے کام، ان کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ کیوں چن لیا؟ تاکہ وہ حکیموں کی حکمت کو رد کرے، رد کرے تاکہ وہ جو اپنی چیزوں پہ، اپنی باتوں پہ فخر کرتے ہیں، ان کو شرمندہ کیا جائے۔ بالکل مسیحی خدمت یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث فخر اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور اس کے اجر ہی میں سے میں بات کہنا چاہوں گا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا گیا جہاں پر میں ہوں گا وہاں پہ میرا خادم ہوگا، بالکل وہاں پہ خادم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی ٹائٹلز کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کے بارے میں میری کوئی ایسی رائے نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ٹائٹل جو بائبل مقدس میں سے نظر آتا ہے
وہ خدا کا خادم ہونا۔ خدا کے خادم۔ اور یسوع مسیح کے لیے بارہا دفعہ جو ہے اور یہی ٹائٹل استعمال کیا گیا۔ جی آپ یسائی کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا، دیکھو میرا خادم، یہ میرا خادم ہے۔ اور یہ کیسا خادم ہے؟ یہ وہ خادم ہے جو بالکل خاموش رہا ہے۔ جی جس طرح سے ایک بھیڑ جو ہے وہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان اور خاموش رہتی ہے، جی بالکل۔ یہ بھی خاموش رہے۔ ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے ہمیں سکھایا، خدمت کے ہر پہلو میں جو ہے اس نے ہمیں سکھایا۔ جب میں استاد اور خداوند ہو کے جو ہے میں نے تمہیں نمونہ دیے، میں نے تمہیں ایگزامپلس دیے کہ تم نے بھی میری خدمت اور خدا کا کام ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، بالکل۔ لیکن اس کا خطرہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے وہ ہرٹ نہ ہو جائیں، ہرٹ نو۔ ہمارے کردار سے وہ ہرٹ نہ ہو جائیں، یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ہم اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنے تجربے سے جو ہے وہ کبھی بھی ان کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ بالکل۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو تسلی کے لیے بلائے گئے ہیں، جی جو کمزور ہیں، ہمیں ان کو بھی اٹھانا ہے بالکل۔ اور اٹھا کر جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر، تاکہ وہ خدمت کے میدان میں جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھتے جائیں اور ترقی کرے اور خدا کے نام کو چلا دے۔ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے خدا کے کلام میں سے بتایا کہ طرح طرح کی خدمتیں کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں کس کس خدمت کو اپنانا ہے اور خدا کی مرضی کو جانتے ہوئے اپنانا ہے۔ تھینک یو سو مچ، میں نے اس سے بہت برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ اس شو میں آئے۔ جی ناظرین، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام جس کا ٹاپک تھا طرح طرح کی خدمتیں، آج آپ نے سیکھا اور اس کے بارے میں جانا کہ ہماری خدمت کو ہمیں پہچاننا ہے، اور خدا کی مرضی سے جب ہم خدمت کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے اور آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو دیے گئے اسکرین کے نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔